بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بزنس پالیٹکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد احسن۔ ناظرین، روزگار پاکستان میں بڑھ رہا ہے یا اس کے مواقع کم ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم خصوصی طور پر اپنے پروگرام میں بات چیت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی نتیجہ خیز نکات پیش کیے جا سکیں جس پر حکومت بھی عمل درآمد کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہوگا کہ ہم پانی کا استعمال کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور جو پاکستانی لوگ ہیں یہ دنیا بھر میں جا کے کاروباری طور پر بھی کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان میں جو انجینئرنگ کمپوننٹ ہیں اس کے بنانے کی رفتار کیا ہے، اس کو ہم کس طرح، جو کہ پہلے انجینئرنگ سیکٹر پہ بہت سارے کام ہوتے تھے اب کیوں نہیں پاکستان میں ہو رہے، یا اگر ہو رہے ہیں تو اس کی رفتار کیوں کم ہے۔ اس کے لیے ہمیں آج اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ٹورزم اور پاکستان ہوٹلز کے ماہر اور صدر جناب گلریز خٹک صاحب نے۔ ہم انہیں اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ لندن سے اس وقت لنک ہیں مسٹر ایم عمیر، جو کہ CEO ہیں سمارٹ انجینئرنگ کمپنی لندن سے، اور ان سے بھی ہم بات کریں گے، بلکہ گفتگو آغاز ہی ہم ان سے کر دیتے ہیں۔ جی عمیر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ویلکم ٹو پاکستان جی، ویلکم ٹو اسٹوڈیو AGN نیوز۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ذرا تھوڑا سا جو ہم نے انٹرو میں یہ کہا ہے کہ پانی کا استعمال، اس کو کیسے ری یوز کر سکتے ہیں ہم، اور دنیا میں جرمنی میں جاپان میں کیسے پانی کے استعمال میں احتیاط برتی جاتی ہے، اور پانی جیسی نعمت کو کس طرح دوبارہ استعمال میں لایا جاتا ہے، کچھ اس پر روشنی ڈالیے گا جی۔ جی ایز اے انوائرمنٹل ایکسپرٹ، ہم سمارٹ انجینئرنگ کمپنی چیف ایگزیکٹو آفیسر، ہم نے اس پہ بہت سا کام کیا ہے کہ پاکستان میں پانی کی آگے بہت کمی ہے، اور لاہور میں آپ دیکھتے ہیں کہ واٹر کا جو لیول ہے وہ گر چکا ہے، اور ہم اس پانی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پانی کو ایک نعمت ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، اور دنیا بھر میں اس پہ بہت سی ریسرچ ہو رہی ہے۔ ہماری کمپنی نے بھی اس پہ بہت سی ریسرچ کی ہے، یورپ میں، UK میں، اور آل اوور دا ورلڈ پانی کی ری سائیکلنگ پہ بہت کام ہو رہا ہے، اور بہت سے سینسر ہیں جس کو ہم استعمال کر کے اپنے پانی کو فلٹر کر سکتے ہیں۔ جو گھروں کا پانی ہے وہ بارش کے پانی کو بھی سیو کر سکتے ہیں، اور جو گھروں کا پانی ویسٹ جا رہا ہے اس کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انڈسٹریز کا پانی ہے اس کو بھی ریسائکلنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ڈفرینٹ فلٹریشن ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں، اور سمارٹ انجینئرنگ نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور جو ٹیکنالوجی انوینٹ کی ہے کہ جس میں ہم ایکو فرینڈلی میمبرین کو یوٹیلائز کر کے اس کو ہم کو ریسائکل کر سکتے ہیں، اور اس کی مانیٹرنگ کے لیے ہم نے IoT کو بھی انوینٹ کیا ہے، انٹیگریٹ کیا ہے سسٹم کے ساتھ، تاکہ جو پانی کے اندر فضلہ ہے ان کو چیک کیا جا سکے کہ کتنے اس میں ٹریٹ ہو رہے ہیں اور کتنے پانی اس میں ریسائکل کیا جا رہا ہے۔ عمیر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں تو لاہور میں گزشتہ برس میں یہ ہوا ہے کہ بہت سارے جو کار واشنگ اسٹیشنز تھے، جو کہ ایک اچھا خاصا کاروبار تھا، اور لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں یہ کار واشنگ اسٹیشنز تھے، تو ان کو حکومت نے واسا کی جانب سے پھر کمرشل بلز دینا شروع کیے جو کہ لاکھوں روپے پر مبنی تھے۔ تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مختلف فیول سٹیشنز پر اور مختلف جگہ پر جہاں الگ الگ سے واشنگ سٹیشنز بنے ہوئے تھے، اور لاہور چونکہ ایک بہت بڑا شہر ہے اور یہاں یہ بہت بڑا ایک کاروبار تھا جہاں سستی لیبر جو ہے نا اویلیبل تھی، اور وہ لوگ کام کر رہے تھے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے، وہ اسٹیشنز بند ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے جی یہ پانی مہنگا ہے، کہ کیا یہ جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے کیا اس سے لا کر ہم اس سیکٹر کو جو ہے وہ کر سکیں گے سپورٹ اس کو؟ جی یہ آپ کو بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے کار واشنگ سیکٹر کے لیے بہت ہی سوٹیبل ہے۔ ایک تو بہت سمپل ٹیکنالوجی ہے، اور دوسرا اس ٹیکنالوجی کو واسا اور انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کتنا واٹر انکمنگ ہے اور کتنا ریسائکل ہو رہا ہے، اور کتنے پانی پہ سیو کیا جا سکتا ہے۔ اور اتنی چیپر ٹیکنالوجی ہے تو اس میں
6 منتھ کے اندر ہمارے واشنگ کے جو اسٹیشن ہیں وہ اپنا پورا پیسہ پانی کا ریکور کر سکتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنے کاروبار کو ایک گرین انیشیٹو کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور جو پنجاب گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کاربن کریڈٹس کا, وہ بھی گورنمنٹ اور پنجاب کو مل سکتے ہیں کاربن کریڈٹ. اچھا شارٹلی یہ بتائیے گا کہ برطانیہ میں کیا یہ اس طرح استعمال ہو رہی ہے یہ چیز اور یہ ٹیکنالوجی چل رہی ہے وہاں پر برطانیہ میں؟ آپ چونکہ برطانیہ میں ہیں. یہاں پر یوکے کے اندر ہم نے اس چیز کو انیشیٹ کیا ہے اور ہوٹلنگ سیکٹر میں, کار واشنگ سیکٹر میں اور انڈسٹریل سیکٹر میں اور کمرشل بلڈنگ میں اس کو ہم نے انسٹال کیا ہے. بہت ہی اچھے طریقے سے اس پہ سیو کیا جا رہا ہے پانی. ٹھیک ہے گلریز خٹک صاحب, آپ نے دیکھا یہ کہ یہ ایک متبادل ذریعہ ہے پانی کو دوبارہ استعمال کرنے کا اور بڑی خوبصورت طریقے سے برطانیہ سمیت پورے یورپ میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. آپ بھی چونکہ ایک بہت بڑی انڈسٹری کو اس کی نمائندگی کرتے ہیں, اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو کہ پاکستان کی ایک زبردست انڈسٹری ہے, ہوٹل انڈسٹری, اور ٹورزم کو بھی آپ جو ہے نا ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ بتائیں گے کہ آپ کے لیے بھی یہ ری یوز آف واٹر جو ہے یہ اس طرح مفید ہوگا آپ کے لیے؟ جی بالکل, یہ بڑا اچھا عمیر صاحب نے جس طرح بات بتائی ہے, اور پاکستان میں بھی آلریڈی اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. خاص طور پر جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بھی اس پہ بڑا کام کر رہی ہے. لاسٹ کچھ سالوں میں سے میں نے دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر بہت بڑے بڑے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ریزروائرز بن گئے, بارش کا پانی وہاں پہ آتا ہے, اس کو پھر بعد میں ری یوز کیا جاتا ہے پودوں کے لیے, ڈفرینٹ چیزوں کے لیے. ایک مسجدوں کے پانی کو پابند کر دیا گیا کہ آپ اس پانی کو ری یوز ایک خاص میکانزم کے بعد یوز کر سکتے ہیں, اور جو وضو کا پانی وہ بھی ان کا ہو رہا ہے. اسی طرح جو ہوٹلز ہیں ان کو بھی اور ریسٹورنٹس کو بھی چونکہ ایک خاصا بڑی تعداد میں پانی یوز ہو رہا ہے, ایک تو ان کو بجلی کے گیس پانی کے بل بہت مہنگے کر دیے گئے. اس سے یہ ہوا کہ ہر بزنس جو پانی سے ریلیٹ ہے, جو پانی کا استعمال جہاں پہ زیادہ, وہ خود بھی چاہتا ہے کہ میں اس کنزمپشن کو کم کروں یا اس کو میں بہترین طریقے سے استعمال کروں تاکہ یہ جو ریزروز ہیں ہمارے پاس یہ کم نہ ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہے لاسٹ کے 10 مرلے سے کم جو مکان, 10 مرلے سے جو اوپر مکان ہوں گے وہاں پہ انہوں نے لازمی قرار دے دیا کہ وہاں پہ وہ فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے, بارش کا پانی ہو اس کو ری یوز کرنے کے لیے. اور گورنمنٹ نے بھی جگہ جگہ اسکولوں میں, جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, پارکس ہیں, وہاں پہ یہ ویلز بنائے ہیں, اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ابھی تو نہیں ہوگا بٹ ود دا پاسنگ آف ٹائم آف کورس اگلے سالوں میں جب پانی کا لیول جو ہے نیچے زمین والا جو پانی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہوگا تو اسی کے نتائج ہمارے لیے بہتر ثابت ہونا شروع. صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ فاسٹا کے بارے میں, چونکہ ان کے بلز جو ہے وہ ڈومیسٹک بھی زیادہ ہوئے تو کمرشل ریٹس بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے ماضی کے مقابلے میں. جی ڈومیسٹک بل تو بالکل زیادہ ہوئے ہیں. میرے گھر کا بل جو ہے وہ میرا خیال ہے 6,000 روپے ہر ماہ آ رہا ہے, جبکہ میری کنزمپشن بھی اتنی نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ تو جو متوسط طبقہ ہے یا اس سے جو اوپر والا طبقہ اس کے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن جو نیچے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بل ہے, ان کے پہلے خرچے بہت زیادہ ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو دیکھنا چاہیے, ان کو بل کم کرنے چاہیے. جو بڑے ہیں لوگ ہیں یا جو بڑے گھر ہیں ان کے بے شک بل ڈبل کر دیے جائیں تاکہ کم سے کم جو نیچے طبقہ ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر آئے. اور دوسری بات, کمرشل والے بل تو بہت زیادہ ہے, یعنی 100 گنا زیادہ ہے ڈومیسٹک سے, اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں میں پانی کا شعور بڑھے, لوگ پانی کو استعمال بڑے مفید طریقے سے کریں, اور یہ ضروری ہے. جی ٹھیک ہے عمیر صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم ایک چھوٹا سا ایک بریک لیں گے, اور ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.